بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ آپ احباب کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً ان کو پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، علی چنیوٹ سے سوال کر رہے ہیں کہ بندہ اگر 10-15 سال سے کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں مطلب کب پڑھی، کس دن پڑھی اور کون سی یہ یاد نہیں، تو اب وہ قضا پڑھے تو کس حساب سے پڑھے گا؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ نماز اللہ رب العالمین نے مقرر اوقات کے اندر فرض فرمائی ہے۔ ان کی اصل یہی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو فی الفور ادا کی جائے۔ اگر کوئی بندہ اپنی نماز کی قضا کرتا ہے تو قضا کرنا گناہ ہوتا ہے، اور اپنے گناہ کے اوپر کسی کو مطلع کرنا، یعنی بعض لوگ سر عام قضا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ گناہ ہے، اور گناہ کے اوپر توبہ بھی ہوتی ہے اور حتی الامکان گناہ کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے اتنے سالوں سے نمازیں نہیں پڑھیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہر نماز کو قضا بھی کریں، اور اس کا حساب آپ اس طرح لگائیں گے، بالفرض آپ نے عشاء کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کی، اس کے فرائض آپ نے قضا کیے، اور قضا کی نیت آپ یہ کریں گے کہ میں اپنی زندگی کی جو سب سے آخری نماز جو میرے ذمہ ہے اس کو قضا کر رہا ہوں، یا پھر آپ اپنی زندگی کا حساب شروع سے لگا لیں کہ جو سب سے پہلی میری زندگی کی ظہر کی نماز قضا رہ گئی تھی ان کو ادا کر رہا ہوں، اور بعد میں توبہ استغفار بھی کریں، اور اس کا آپ ایک تخمینہ لگا لیں اور اسی کے مطابق اپنی نمازوں کی قضا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ عشاء کے وقت میں ظہر پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے وقت میں عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو ہر نماز کے ساتھ 1 یا 2 نمازوں کے فرائض اور عشاء کے وتر قضا کرنے سے نماز ذمہ سے ساقط ہو جائے گی، توبہ استغفار کرنا بھی لازم ہے۔ اگلا سوال عرفان مجید کا سوال ہے کہ میں آئے روز بیمار رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میں اللہ کی امان میں رہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات، آپ کی سنتوں سے ہمیں دعاؤں کا بڑا تصور ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار ایک ایسا ایک وظیفہ ہے کہ جس پر مواظبت کرنے سے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی غلط کام کے اندر آپ مبتلا ہیں تو اس کو سب سے پہلے چھوڑیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، سچے دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی امان میں رہیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب بھی گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بازار میں چلتے پھرتے تیسرے کلمے کا ورد کریں، اور اسی طرح اپنے والد اگر حیات ہیں یا والدہ ان سے دعا کروائیں تو آپ انشاءاللہ العزیز اللہ کی امان میں رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہی مقبول ہے، اس لیے اپنے والد سے دعا کروائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی اور آپ اللہ کی امان میں بھی رہیں گے۔ اگلا سوال مزمل حسین قادری کا سوال ہے کہ ڈف کے ساتھ نعت پڑھنا کیسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھا تو بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا، اور طلع البدر علینا وہ پورا ایک جو اشعار کی صورت میں مجموعہ ہے وہ انہوں نے پڑھا۔ اس سے دف کے بجانے کا تصور تو ملتا ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ایسی بچیاں ہوں جو اپنے گھر کی حدود کے اندر بیٹھ کر، چھوٹی بچیاں ہوں، ان کے لیے مناسب مواقع پر بجانا یہ جائز ہے، لیکن عام بندے کے لیے اور پبلک کے اندر ان چیزوں کی تشہیر کرنا، اور بالخصوص نعت کے ساتھ ایسے افراد کا
دف بجانا یہ فی زمانہ جو مروجہ دف ہے یہ بجانا جائز نہیں ہے، نعت کو نعت ہی رہنے دیا جائے اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اگلا سوال عثمان راولپنڈی سے سوال کر رہے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کو معاف کرو، یہ صرف محرم عورتوں کے لیے ہے یا سب عورتوں کے لیے ہے؟ اگر کوئی زیادہ بگڑی ہو یا نامحرم ہو تو کیا اس سے بھی درگزر کریں؟ دیکھیں، جتنی بھی خواتین ہیں جو ہماری ماؤں بہنوں کے قائم مقام ہیں ان کا ادب اور احترام کرنا لازم ہے، لیکن بالخصوص جو محارم خواتین ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا اور اس کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہو، اور فرمایا کہ اخلاق میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنی گھریلو خواتین کے حوالے سے حسن خلق کا مظاہرہ کرے۔ عام حالات میں تو بندہ دیگر لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کر لیتا ہے، لیکن پتہ تب چلے گا کہ اپنی ازواج اور اپنی محارم خواتین کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ بالخصوص محارم خواتین کے لیے اور بالعموم تمام خواتین اسلام کے لیے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا تعلیمات اسلامیہ کا حصہ ہے۔ آخری سوال، نماز میں دل لگانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ میں سب سے عبادات میں جو پہلا سوال کل بروز قیامت کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے جو بڑی عبادات کے حوالے سے وہ نماز ہے، اس لیے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر اس کی اہمیت مد نظر ہو اور سب سے بڑھ کے یہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اور اس خیال کو ذہن میں رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو کم از کم اتنی کیفیت ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ذہن کے اندر ہو تو پھر اس کی اہمیت کی وجہ سے بندہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ توبہ استغفار کرنی ہے، 5ویں کلمے کا ورد آپ نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ مولا مجھے نماز کے اندر ایسی کیفیت عطا فرما کہ جس سے میرا دل لگے۔ اور آخری بات جس کو امام غزالی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز سکون کے لیے پڑھنا چاہتا ہے اور ایک بندے کو نماز کے اندر سکون نہیں ملتا، تو جو سکون کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے وہ تو شاید سکون کے حصول کے لیے پڑھ رہا ہو، لیکن جو بندہ سکون نہیں بھی ملتا پھر بھی نماز پڑھتا ہے، اصل نماز تو اس کی ہے کہ وہ تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد استغفار کی تسبیح کریں، اور اس کے علاوہ آپ نے یا محسی یا رعوف یہ 2 اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں، اور درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ العزیز نماز میں دل لگے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں تمام تر معاملات شریعت کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ اپنے سوالات ہمیں جو ہمارا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہوگا اس پر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً ان کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ العزیز نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مفتی سخاوت منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔